بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1484 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 153 تا 159۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان كنت من الصادقین۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالو انہوں نے کہا، انما انتا یقیناً تو، من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، ما انتا نہیں ہے تو کچھ اور، الا بشر مگر بشر، مثلنا ہم جیسا ہی، فأتی بآیۃ چنانچہ تو لے آ کوئی نشانی، ان کنتا اگر تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہذہ ناقہ یہ اونٹنی ہے، معجزہ، لہا اس کے لیے، شربن پانی پینے کی باری ہے، ولکم اور تمہارے لیے، شربو پانی پینے کی باری ہے، یوم معلوم ایک مقرر دن میں، ولا تمسوہا اور تم اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم چنانچہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، فاصبحوا نادمین پھر وہ سخت نادم ہو گئے، فاخذهم بالآخر آ پکڑا ان کو، العذاب عذاب نے، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیا البتہ بڑی نشانی ہے، وما کان اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، وانا اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لہو البتہ وہی ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہو، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ ان 7 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم تو جادو زدہ ہو۔ دوسری بات، تم کچھ نہیں بلکہ ہماری ہی طرح کے آدمی ہو۔ تیسری بات، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ چوتھی بات، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے۔ پانچویں بات، ایک دن اس اونٹنی کی پانی کی پینے کی باری ہوگی۔ چھٹی بات، ایک معین روز تمہاری باری ہوگی۔ ساتویں بات، اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ آٹھویں بات، ورنہ تمہیں سخت عذاب پکڑے گا۔ نویں بات، قوم ثمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ 10ویں بات، پھر وہ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ 11ویں بات، تمہارا رب تو غالب اور مہربان۔ اس طرح ان 7 آیات میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو سمجھایا اور انہیں مختلف باتوں سے متنبہ کیا تو قوم ثمود نے ان برائیوں سے باز آنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا اور یہ منسوب کر دیا اور یہ کہا کہ اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، تم جادو زدہ آدمی ہو، اس لیے تم سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کا واضح مطلب قوم کی جانب سے یہی تھا کہ جب تم پر جادو کر دیا گیا ہے تو ہم نہ ہی تمہاری کوئی نصیحت سنیں گے اور نہ ہی تمہاری کسی رائے پر عمل کریں گے۔ جس طرح قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اسی طرح دیگر بہت سی قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے یہی بات کہی ہے۔
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کہی تھی. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ظالم کافروں نے یہ بات کہی تھی. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بھی کہا ما انت الا بشر مثلنا, کہ تم تو بس ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تو ہم کو چھوڑ کر تم پر کیسے وحی نازل کی گئی ہے, تم کیسے ہمارے لیے نبی بن گئے ہو. جیسا کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 25 اور 26 میں بھی قوم نے کہا, قوم سمود کے ان ظالموں نے یوں کہا تھا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. یہ قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ کیا اس کے اوپر وحی آئی ہے ہمارے کو چھوڑ کر, یہ تو جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان قریب وہ جان لیں گے, یعنی کل کے دن وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے, کون بدبخت ہے, کون برا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دے دیا. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کے نبی ہونے کی نشانی طلب کی کہ فاتی بھی آیتین ان کنت من الصادقین, اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو اور سچے ہو اپنی بات میں تو تم کوئی نشانی لے کر آؤ ہمارے پاس. نشانی طلب کی, جس نشانی سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور اپنے دعوے میں تم سچے ہو اور کھرے ہو, لے کر آؤ نشانی. چنانچہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ وہ آپس میں جو تذکرے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتوں میں سے کوئی نبی ہوگا. ان کے خیالات کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو نبی بنے گا کوئی فرشتہ ہوگا, اس لیے انکار کر دیا اور کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو, تم پر کیسے وہی آ سکتی ہے. جب قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرا معجزہ, لو ہذہ ناقہ, یہ ہے میرے نبی ہونے کی دلیل, یہ اونٹنی ہے جس کے بارے میں نظام یہ رہے گا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم سب پیو گے, باری باری پینا ہوگا, تقسیم ہوگی. اور یہ بات یاد رکھو کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف پہنچائی تو یاد رکھو کہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں چھوئے گا, آ پکڑے گا. قوم نے اس اونٹنی کی قدر نہیں کی اور اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی, اور پھر جب عذاب آنے لگا تو اپنی اس حرکت سے بہت شرمندہ ہوئے. بس عذاب آیا, ایک شدید زلزلہ آیا, پھر ایک چیخ آئی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے. قوم ثمود کے اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے. اس قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے, اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غالب ہے اور رحیم ہے. ہر نبی کی قوم کے تذکرے کے بعد رب ذوالجلال بار بار یہ حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس واقعے میں نشانی ہے عبرت کی. سنو واقعے کو, اور واقعے کو برائے واقعہ مت سنو بلکہ واقعے کو عبرت کا سامان سمجھ کر سنو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جتنی قوموں کی طرف نبی آئے تھے انہوں نے پیغام حق دیا تھا, مگر ان کی قوموں میں کے اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کل کائنات ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے, اور یہ ہوا, یہ بادل, یہ پانی, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ درخت, یہ شجر, یہ حجر, یہ نباتات, یہ جماعتات, یہ حیوانات, یہ کل کائنات, ساری کی ساری چیزیں ان سب پر اللہ کا غلبہ ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ ساری چیزیں, انہی کے ہاتھ میں, ان کی مٹھی میں ہے وہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنے بڑے غالب ہونے کے باوجود اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم ہے, مہربان ہے, رحم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے, ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.